پیارا اور خوبصورت عمل جسے آپ سب اگر یہاں مل کر کریں تو مدینہ مدینہ ہو جائے، وہ بیان کرتا ہوں، اور ہے بھی مغفرت کی بشارت۔ حضرت سیدنا نفع اعمى رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے میری ملاقات ہوئی، تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے مصافحہ فرمایا، یعنی مجھ سے ہاتھ ملایا۔ ہاتھ ملایا اور مسکرانے لگے۔ پھر پوچھا، جانتے ہو میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے عرض کی نہیں، تو فرمانے لگے، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے شرف ملاقات بخشا، یعنی مجھ سے ملاقات فرمائی، تو میرے ساتھ ایسا ہی کیا۔ پھر مجھ سے پوچھا، جانتے ہو میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے عرض کی نہیں، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان ملاقات کرتے وقت مصافحہ کرتے یعنی ہاتھ ملاتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے سامنے اللہ کے لیے مسکراتے ہیں، تو دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ہی ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اب عمل کی طرف غور کریں تو عمل تو ایسا ہے کہ ہم روزانہ کتنی دفعہ کرتے ہیں، لیکن اگر ہماری نیت بن جائے مگر ہو اللہ کے رضا کے لیے، نہ مال لینے کے لیے، نہ کوئی اور باطل یا بری نیت اس پہ کار فرما نہیں ہونی چاہیے، اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ اب ہم ایک دوسرے کو اتنا جانتے بھی نہیں ہیں۔ آپ ماشاءاللہ ہزاروں معتکفین یہاں موجود ہیں، کون کس شہر سے ہے، کون کس علاقے سے ہے، بعد دوسرے ممالک سے ہیں، تو اس کا اتنا پتہ نہیں ہے، لیکن اگر مل تو رہے نا یہاں پر، آج 8واں روزہ ہے، مل تو رہے، تو اگر ہم اس طرح آپس میں باہمی مسکراہٹوں کا تبادلہ کریں تو کیا بات ہے مدینے کی۔ مسکرانا یہ مسلمان کے لیے یہ کار ثواب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی برکتیں نصیب فرمائے اور اس عمل کی اہمیت کو سمجھیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا تمہارے لیے صدقہ ہے، اور نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا صدقہ ہے۔ تو اب یہ دونوں کام یہاں کرنے کے بھرپور مواقع ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہم یہاں رہ کر مسکرا کر اللہ کی رضا کے لیے آپس سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ اب مطلب یہ کہ تھوڑا حرص ہو، لالچ ہو، میں اس سے بھی ملوں، میں اس سے بھی ملوں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جان پہچان، اور ویسے بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ قیامت کے روز مومن مومن کی شفاعت کرے گا، تو ایک دوسرے کے ساتھ ایک اچھے مراسم، اچھے تعلقات ہونے چاہیے اور دل آزاریوں سے بچنا چاہیے۔ تو ہے کوئی نیت کرنے والا کہ میں انشاءاللہ مسکرا کر ہاتھ ملاؤں گا؟ کون کون نیت کرتا ہے؟ ابھی تھوڑا ٹائم ہے، ہاتھ اٹھانے میں شاید ہو سکتا ہے کہ مشقت ہوگی، میں بھی اٹھا لیتا ہوں۔ مسکرائیں گے؟ کہا نہیں نا، کہا نہیں لگانا، لافنگ جس کو بولتے ہیں، کہا نہیں لگانا، مسکرانا ہے۔ تبسم، جیسا بھی آپ کے ہونٹوں پر جو ہے نا یہ تبسم، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔
تو انشاءاللہ یہ مسکرانا جو ہے نا، یہ آپ کو بڑا ملنسار بنائے گا. اور ایسا ملنے کا انداز ہونا چاہیے کہ جو آپ سے ایک بار ملے نا، دوبارہ اس کا ملنے کا جی چاہے. اور وہ کہا اس میں ماشاءاللہ ایک سے ایک ذمہ داران اسلامی بھائی بھی آئے ہوئے ہوں گے، پرانے سینئر اور پرانے اسلامی بھائی بھی ہوں گے. ان کا تعارف بھی نہیں ہوتا ہوگا کہ یہ ماشاءاللہ ہمارے 20 سال سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، یہ ہمارے 15 سال سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں. اب جسے بیچارے کو 15 دن ہوئے ہوں گے نا، یہ دیکھتا ہوگا 15 سال اس کو تو کیا کیا آتا ہوگا. اب وہ ملے ہی مسکرا کر نہیں تو بولے اس کو تو مسکرانے نہیں آیا 15 سال میں، تو میرے کو کیا 20 سال میں آئے گا. مسکرا کر ملے، خندہ پیشانی سے ملیں، بڑے پرتپاق طریقے سے ملیں. ہاتھ کو تھوڑا سا یوں اچھے انداز سے، یوں اوپر اوپر سے نہیں، اگلا بولے احسان کر رہا ہے، ایسا نہیں، بالکل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، ایسا بات آئیو تو تھوڑا مزیدار. روزے میں بھی نکلے گا سلام انشاءاللہ. سامنے والا یہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ، وہ سامنے والا بھی جواب دے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. پھر سرکار پر درود پاک پڑھے. یہ بھی ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اس میں بھی مغفرت کی بشارتیں ہیں. اس طرح کے روایتوں میں مضامین موجود ہیں. تو خالی ہاتھ ملانا نا، مصافحہ کرنا، یہ بھی بڑی برکت کی بات ہے. اور سلام کو عام کریں، سلام کو عام، ہزاروں اسلام بھائی موجود ہیں، سلام کو عام کریں، سلام کو عام کریں، خواہ جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں. ہم تو صرف جان پہچان والے کو بھی سلام اتنا نہیں کرتے. ارے بھائی منہ سے سلام نکال دو، کیا حرج ہے؟ نیکیاں کمائے. السلام علیکم 10 نیکیاں، ورحمت اللہ 20 نیکیاں، وبرکاتہ 30 نیکیاں. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 30 نیکیاں. پھر خندہ پیشانی سے گرم جوشی کے ساتھ اچھے پرتپاق طریقے سے ملیں. انشاءاللہ ثواب ہی ثواب، نیکیاں ہی نیکیاں، برکت ہی برکت. پھر سامنے والے کا دل خوش ہوتا ہے یار، اس کی دل جوئی ہوتی ہے. مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے. اور فرائض کے بعد سب سے افضل عبادت مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے. یا عموماً کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا روزے کے بعد طبیعت سیٹ نہیں ہوتی. ارے بھائی روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے، روزہ خود عبادت ہے. جو وقت قریب آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، یا اللہ تیرا کرم ہے کہ یہاں تک پہنچا دیا، اللہ افطار کی سعادت بھی نصیب کر دے. وہ ایک گھڑیاں ہیں، یہ تو غصے کی اور منہ چڑھانے کی گھڑیاں تھوڑی ہوتی ہیں، دعا کی گھڑیاں ہیں، عبادت کی گھڑیاں ہیں. ابھی بھی آپ جیسے ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے تو واقعی وہ تمنا ہے، ابھی تک دیکھا نہیں ہے. تمنا ہے کہ جب افطار کا وقت ہو نا، دعا کا وقت، تب اسی طرح آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں. مگر واللہ علم جیسے جیسے مدنی مذاکرہ مغرب کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، آہستہ 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 آپ اٹھ رہے ہوتے ہیں. نہ اٹھیں، یہ گھڑیاں ہیں بیٹھنے کی. مسجد کے اندر ہی رہیں، بلکہ اب اگر گرمی کم بھی ہو جائے نا تب بھی مسجد کے اندر ہی رہیں. جب مسجد کے اندر رہنا یہ ہمیں زیادہ قبر کی گرمی سے بچائے گا. مسجد کے اندر رہنا یہ ہمیں زیادہ محشر کی گرمی سے بچائے گا انشاءاللہ. اللہ راضی ہو جائے، وہ قبول فرما لے. تو مسجد کے اندر رہنے کی عادت رکھیں. اور جیسے جیسے افطار کی گھڑیاں آ رہی ہیں نا، مغرب کا وقت کریں. ابھی جیسے نیت تو کر رہے ہیں، نہیں کی تو کہ مغرب کا انتظار کروں گا. جس کی نیت بنتی ہے یہ بھی بنا لے کہ انشاءاللہ مغرب کی اذان تک میں انشاءاللہ بیٹھوں گا. کوئی آج ایسا ہو جائے تو، اور پچھلی روٹین تھوڑی آگے پیچھے کریں. اچھا 6:45 ہو گئے، ابھی اٹھنے کا ٹائم ہو گیا، گھڑی دیکھ کر اٹھتے ہیں یار. ایسا تھوڑی ضروری کہ آپ کا وضو ٹوٹی گیا ہو. نہیں، اس طرح وضو نہیں ٹوٹتا. وضو ٹوٹنے کے حوالے سے امیر سنت نے تاکید فرما، کسی کو استنجا کی سخت حاجت ہے یا کوئی واقعی حاجت ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن سب کو حاجت نہیں ہوتی. ایسے اہم ترین موقع پر ہماری نفس کی یہ شرارت لگتی ہے جو ہمیں اٹھا دیتی ہے. تو یہ اٹھنے کا وقت نہیں ہے، بیٹھے رہیں گے. ہے کوئی نیت بنتی ہے پکی نیت، ایسی دل والی نیت کہ نہیں بس یہ میں بیٹھا رہوں گا، نہیں سب کی نہیں بن رہی. بنا لو یار، آج تو آج بنا کر دیکھیں.
کہ چلو یہ بولتا ہے آج بیٹھ جاتے ہیں اس کی بات رکھ لیتے ہیں، کوئی اب تھوڑا ہمت کرو، ہاتھ اٹھا لو یار اگر نیت بنتی ہے تو۔ اچھا یوں لبیک بھی نکل رہی ہے، صحیح نکلے گی لبیک؟ چلو میرے ساتھ ایک نعرہ لگا لو، غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، محبتوں کے چور کفل مدین انشاءاللہ، سر پہ امامہ، رکبے داری، سر پر زلفیں، اکثر نظریں، حیا سے نظریں انشاءاللہ، شیطان کے خلاف جنگ، مسجد برو تحریک، پہلے تولو، پہلے تولو، پہلے تولو، ایک چپ، ایک چپ، ایک چپ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو نیت کریں انشاءاللہ دعائے افطار تک میں یہیں، مغرب کی نماز بھی یہیں انشاءاللہ عز و جل میری شرکت رہے گی، مغرب کی نماز بھی جماعت سے نماز پڑھوں گا، کالی پٹی پر صف پر بیٹھا رہوں گا تاکہ کسی کی حق تلفی نہ ہو، کوئی قریب آ جائے یوں گھس جائے، آتے ہیں تو مسکرا کر اس کو جگہ دے دیں، یہ نہیں جھٹکا وٹکا نہیں مارنا اس کو، بس ثواب کمائے، ثواب کمائے، ثواب کمائے، ثواب کمائے۔ کوئی یوں آ بھی جائے نا، آپ سکون سے بیٹھ جائیں، دل ہی دل میں بات بھی نہ کرے، مسکرا کر دیکھ لیں۔ آپ نے بولا نہیں یار اس نے میرے ساتھ زیادتی کی، اس نے مجھے دبایا، اس نے میرے کو دھکا دیا، معاف کر دو، معاف کرنا اختیار کرو، معافی سے نوازتے رہیں، ہر ایک کو معاف کرتے رہیں۔ ہماری اتنی غلطیاں ہیں زندگی میں، اتنی غلطیاں ہیں، اتنی غلطیاں ہیں، بس اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو، ہماری خطاؤں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے، ہم سے راضی ہو جائے۔ تو انشاءاللہ مسکرا کر مصافحہ کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ملن ساری سے ملیں گے، اور انشاءاللہ غروب آفتاب تک نہیں اٹھیں گے بلکہ مغرب کی نماز یہیں جماعت سے ادا کرنے کی نیت بھی کر لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا لوگوں کو خندہ پیشانی سے سلام کرنا بھی صدقہ ہے۔ ثواب ہی ثواب، ثواب ہی ثواب، ماشاءاللہ، ثواب ہی ثواب، واہ۔ اب مزید سنیے، دو مسلمانوں کا وقت ملاقات سلام کر کے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا، ہاتھ ملانا، یعنی دونوں ہاتھ ملانا یہ سنت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب دو مسلمان سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دو مسلمان ملاقات کرتے ہوئے مصافحہ کرتے ہیں یعنی ہاتھ ملاتے ہیں اور ایک دوسرے سے خیریت دریافت کرتے ہیں تو اللہ عز و جل ان کے درمیان 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جن میں سے 99 رحمتیں زیادہ پرتپاک طریقے سے ملنے والے اور اچھے طریقے سے اپنے بھائی کی خیریت دریافت کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں۔ 100 میں سے 90، اللہ اللہ اللہ، کتنی اہمیت ہے پرتپاک اور اچھے طریقے سے ملنے پر۔ 100 رحمتوں میں سے 90 وہ لے جاتا ہے جو زیادہ پرتپاک طریقے سے، زیادہ خندہ پیشانی سے ملاقات کرتا، خیریت پوچھتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی پوچھی جاتی ہے، نیت بس بنا لیں، سلام، پھر اس کے بعد نیت کریں کہ میں خیریت پوچھ رہا ہوں، میں پرتپاک طریقے سے مل رہا ہوں۔ ایک آپ بولے یار ایک دن، اس دن تو پوچھا تھا یار 3 دن پہلے، تو ایک 3 دن پہلے پوچھا کیا ہوا کر، ایک بار پھر پوچھ لو، پھر پوچھ لو، دن میں 2 دفعہ بھی پوچھیں گے تو اس کو برا تھوڑی لگے گا۔ بس رخا انداز نہیں رکھنا، بے رخی والا انداز نہیں رکھنا، رخا انداز نہیں رکھنا، یہی عادتیں یہاں سے سیکھ کر جانا ہے، سیکھ کر اسے اپنے گھر میں بھی اور اپنے محلے میں بھی
اور اپنے محلے کی مسجد میں بھی مسلمانوں میں اس انداز کو عام کرنا ہے۔ آپ میں سے ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہو جو علاقے کے اندر نہ اس طرح کرتا ہو سکتا ہے گھر میں ایسا نہ کرتا ہو۔ اب جا کر جب یہ کرے گا تو تھوڑی حیرت تو ہوگی گھر والوں کو، بولیں گے کیا ہو گیا اس کو، یہ ایسا تو نہیں تھا۔ تو آپ بول دینا ہاں میں ایسا نہیں تھا، پھر کیا ہو گیا، کہہ دینا مجھے دعوت اسلامی نے بدل دیا ہے، مجھے ملنے کا پیارا پیارا سنت و برا انداز دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سکھایا گیا ہے۔ ہمارے یہاں اللہ کرے کہ ایسا انداز آ جائے، ہمارے یہاں نہیں ہے، ہمارے یہاں اس طرح کا ماحول بنا ہوا نہیں ہے، بنا لیں ایسا ماحول، اللہ کرے مدنی ماحول ہمارا گلی گلی محلے محلے میں بنا ہوا ہو، ہمارے ایک ہاتھ ملاتے ہیں، ارے بھائی کیا کر، دو ہاتھوں سے مصافحہ کریں، سنت کے مطابق مصافحہ کریں، مسکرا کر ہاتھ ملائیں، درود پاک پڑھیں، ایک دوسرے کے لیے مغفرت کی دعا کریں، یغفر اللہ لنا ولکم، خیریت دریافت کریں، خندہ پیشانی سے ملیں۔ اتنا پیارا انداز اگر ہمارے گلی محلوں میں آ جائے تو محبتیں نہ عام ہو جائے، لڑائی جھگڑوں سے نجات نہ مل جائے۔ اچھا اب یہ کریں گے سب کے ساتھ، اگر کریں گے تو اپنے سکے بھائی سے نہیں کریں گے، سکے بھائی کے ساتھ کون کریں گے؟ اتنا مسکرا کے سکے بھائی سے ملو ہے، دن رات کھاتا پیتا ساتھ رہتا ہے تو اس کا زیادہ حق نہیں بنتا؟ والد صاحب سے ایسے نہیں ملیں گے، یعنی جس سے روز ملتے ہیں اس سے ایسے نہیں ملیں گے، اور جس سے کبھی کبھی ملاقات دی تو وہ تو ویسے ہی اندر ہو رہے اتنے دنوں کے بعد ملے ہیں۔ اب بھائی سے صلہ رحمی کی نیت بھی کرے، اس کا دل خوش کرنے کی نیت کرے تو انشاءاللہ زیادہ ثواب ملے گا۔ بھائی سے بھی ملیں گے نا ایسے، نہ لگتا ہے سب کی نیت ہے ہی نہیں، لگتا ہے بھائی نے خراب لگا دیا۔ اگر بھائی نے کوئی بات خراب لگا دی تو معاف کر دو یار، ابھی ابھی معاف کر دو، چھوٹا ہے تو بھی معاف کر دو، بڑا ہے تو بھی معاف کر دو، اور نیت کریں انشاءاللہ بھائی سے جا کر بھی خوش اخلاقی کے ساتھ ملاقات کریں گے، بلکہ انشاءاللہ بڑا بھائی ہے یا اس طرح مطلب کوئی ہے نا فتنے کا خوف نہیں ہے، جا کر گلے سے لگا لیں گے، وہ بولے گا ارے تیرے کیا ہو گیا، نہیں بھائی بس آج تک جو بھی ہوا نا معاف کر دینا۔ وہ بھی بولے گا یار یہ ایسا ہو جاتا ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جا کر، میرے کو بھی لے جا، میں بھی ایسا بننا چاہتا ہوں۔ اس کو وہی ہے، آنے والے سال انشاءاللہ ماہ رمضان کے پورے اعتکاف کی نیت کروا لیں گے کہ میں بھی آؤں گا تو آپ بھی آنا، اور مدنی قافلوں میں سفر اور مدنی انعامات پر عمل، ایسا مدنی ماحول بن جائے یار، مدینہ مدینہ ہو جائے۔ اس طرح والد صاحب سے جا کر خندہ پیشانی کے ساتھ مسکرا کر ملیں، بلکہ میں تو مشورہ یہ دوں گا آپ کو، جب بھی والد صاحب سے ہاتھ ملائیں، مشورہ دے رہا ہوں، جب بھی والد صاحب سے ہاتھ ملائیں نا، والد صاحب کی دست بوسی کریں۔ کوئی مدینہ مدینہ، والد صاحب کا ہاتھ چومنے میں کیا حرج ہے؟ جب بھی والد صاحب سے ملیں، اب کون سا والد صاحب سے دن میں اپنے 100 دفعہ ملتے ہیں یار، کوئی دن میں ایک آدھ دفعہ ملتا ہوگا، کوئی 2 دفعہ ملے گا، تو کوئی الگ رہتے ہوں گے تو کوئی ہفتے میں یا 2-4 دفعہ مل لیں گے، ہفتے میں کوئی 1 دفعہ ملے گا۔ جب بھی ملیں، اللہ تعالی ہمارے والدین کو سلامت رکھے، جن کے والد صاحب حیات ہیں وہ کوشش کریں کہ والد صاحب کی دست بوسی کریں گے۔ ہے کوئی جس کے والد صاحب حیات ہیں وہ نیت کرے، دل سے نیت کرے، میں ثواب کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، والد صاحب کی دل جوئی کے لیے ان کا دل خوش کروں گا، اور میں انشاءاللہ ان سے جب بھی ہاتھ ملاؤں گا میں اپنے والد صاحب کی دست بوسی کروں گا۔ کون کون؟ ماشاءاللہ۔ اچھا امی کی کون دست بوسی کرے گا؟ امی کی بھی دست بوسی کرنی ہے۔ یہ مدینہ مدینہ ہو جائے، کوئی حرج نہیں، دن میں 10 دفعہ ملے، 10 دفعہ دست بوسی کرے، کیا حرج ہے؟ والدین کا حق ہے ان کی عزت کی جائے، ان کا احترام کیا جائے، ان سے محبت کی جائے، ٹھیک ہے؟ تو یوں آپس میں ملن ساری اس کے ساتھ ملنا ہے۔ سلام کیسے کریں گے؟ تو گرم جوشی کے ساتھ تھوڑا سلام کا نکالے تو صحیح آواز، نہیں جیسے پتہ تو چلے کہ بولتے ہوئے بھی مسکراہٹ رہتی ہے کہ نہیں، یا تو میں بولوں گا یا میں مسکراؤں گا، ایسا نہیں ہوتا۔ بولتے اب میں بھی تو بول رہا ہوں نا، بولتے بولتے میرے ہونٹوں پر بھی تو مسکراہٹ ہے یا نہیں ہے؟ تو الفاظ کے ساتھ ساتھ مسکراہٹ بھی رہ سکتی ہے، تو ذرا مسکراتے ہوئے کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
تھوڑا مسکراتے، سارے مسکرا نہیں رہے ہیں، لگتا ہے مسکرانے کا بھی ہلکا لگانا پڑے گا. تبسم کیا کریں گے؟ مسکرانا. انشاءاللہ مسکرانا صدقہ ہے، ثواب کی نیت سے کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے. کوئی مطلب باطل نیت نہیں ہونی چاہیے، کوئی فتنہ فساد نہیں ہونی چاہیے، نہ مال لینا ہے اس سے، نہ اس سے اپنوں کو عزت کمانی ہے. بس میں ایسا ملوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، جب میں سے جدا ہوں تو میرا رب میری بخشش فرما دے. آئے آئے مدینہ مدینہ ہو جائے. کریں گے تو ذرا آپ دوہرا دیں اچھی طرح. وہ پیچھے والے پتہ نہیں دوہرا رہے نہیں دوہرا رہے کونے والے، سامنے والوں میں تو تھوڑا جوش و خروش نظر آ رہا ہے. چلیں دوہرائیں مسکراتے ہوئے. اچھا چلے ایک کام کرتے ہیں، دائیں بائیں والوں سے کریں، آپس میں کریں، کوئی حرج نہیں. کونے والے او پیچھے والے، ہاں مدنی چینل والے بھی، اگر آپ کے یہاں بھی کوئی ایسا ماحول بنا ہوا تو آپ بھی کر لیں. امی بیٹی کو بھی زور سے کہتے بیٹی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹی امی کو کہتے، کچن میں کھڑے کھڑے کہتے. اچھا حضور یہ اوبی وین والے بھی ہمارے ساتھ ہیں، یہ شیرہ والا گیٹ والے، پاک زنجانی کابینہ مرکز الاولیاء والے، تو یہ بھی کر سکتے ہیں. اماد بھائی ان کو بھی ملا دو، ہاں ان کو بھی اجازت دے دو. آپ اجازت دے دیں بھائی، آپ کو اجازت دے دیں. اب ان کو فیضان مدینہ والے دکھاؤ یہ کیسے کر رہے ہیں. آپ کو ہم دکھا رہے ہیں نا، دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہیں. ذرا ملے ایک دوسرے کے ساتھ سلام کرتے ہوئے مسکرا کر. پیچھے والوں کو بھی، میرے پیچھے والوں کو بھی اجازت دیتے. ہمیں پیچھے والے دکھائیں جو نگران شورا کے پیچھے ہیں اسلام بھائی، ان کو بھی ایک دوسرے سے ملاقات کروائیں مسکرا. پیچھے والے بھی مل رہے ہیں، آگے والے بھی مل رہے ہیں، اور دکھائیں گے پین ہوتے ہوئے دکھائیں. ہمارے شہزادہ حضور بھی بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ. یہ شیخو پورا والے اپنا کیا کہتے ہیں، شیرہ والا گیٹ والے، پاک زنجانی کابینہ مرکز الاولیاء والے مل رہے ہیں، تو یہ بھی دکھائیں ان کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. سنو، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان اپنے بھائی سے ملاقات کرتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے تیز آندھی میں خشک درخت کے پتے جھڑتے ہیں، اور ان دونوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے اگرچہ ان کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. اوپر مائک آن کر دیجئے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین ہم آپ کو ایک سوال دکھا رہے ہیں. انسان کے لیے گھر بھی ایک نعمت ہے، مگر جب اس گھر سے باہر نکلے تو اس کی کیا دعا ہے؟ کیا گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا چاہیے؟ نیز امیر اہل سنت یہ بھی ارشاد فرما دے اگر گھر میں کوئی بھی نہ ہو تو اب کس کو سلام کرے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف. رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 4 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 14. بے شک جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بشارت دی
جو آپ پر درود پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر رحمت بھیجتا ہے، اور جو آپ پر سلام پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر سلامتی بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد۔ الحمدللہ 1438 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی 8ویں نماز عصر ادا کرنے کے بعد عاشقان رمضان عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابھی سوال ہوا تھا کہ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا چاہیے کے تعلق سے۔ پہلے تو یہ کہ جب گھر سے باہر نکلے تو یہ ذہن میں رکھے ایک دعا پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی اللہ عز و جل کے نام سے میں نے اللہ عز و جل پر بھروسہ کیا، اللہ تعالی کے بغیر نہ طاقت ہے نہ قوت۔ انشاءاللہ عز و جل اس دعا کے پڑھنے کی برکت سے سیدھے راستے پر رہیں گے، آفتوں سے حفاظت ہوگی اور اللہ عز و جل کی مدد شامل حال رہے گی۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا یہ ہے، اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، یعنی اے اللہ میں تجھ سے داخل ہونے کی اور نکلنے کی بھلائی مانگتا ہوں، اللہ عز و جل کے نام سے ہم داخل ہوئے اور اسی کے نام سے باہر آئے اور اپنے رب عز و جل پر ہم نے بھروسہ کیا۔ یہ دعائیں گھر سے نکلے تب بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنے دکان سے نکلیں جہاں کاروبار کرتے ہیں یا جو آپ کا دفتر ہے اس سے نکلے تب بھی یہ دعائیں پڑھی جاتی ہیں آنے جانے کی۔ اب مثلاً گھر میں داخل ہوئے اور یہ دعائیں پڑھی ہیں تو اس دعا پڑھنے کے بعد انہیں وہ پہلی دعا پڑھی ہو نہ پڑھی ہو، یہ لکھا کہ یہ دعا پڑھنے کے بعد گھر والوں کو سلام کرے، پھر بارگاہ رسالت میں سلام عرض کرے، اس کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھے، انشاءاللہ عز و جل روزی میں برکت اور گھریلو جھگڑوں سے بچت ہوگی۔ اگر یہ دعائیں یاد نہیں ہے تب بھی یہ عمل ضرور کر لیں کہ گھر والوں کو سلام کریں، پھر بارگاہ رسالت میں سلام عرض کریں اور اس کے بعد قول واللہ شریف پڑھ لیں، تو انشاءاللہ عز و جل روزی میں برکت اور گھریلو جھگڑوں سے بچت ہوگی۔ اپنے گھر میں آتے جاتے محارم و محرمات مثلا باپ بھائی بہن بال بچے وغیرہ کو سلام کیجیے۔ اگر ایسے مکان اپنے خالی گھر میں جانا ہو کہ اس میں کوئی نہ ہو تو یہ کہیے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یعنی ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام، فرشتے اس سلام کا جواب دیں گے۔ یا اس طرح کہے السلام علیک ایھا النبی، یعنی یا نبی آپ پر سلام، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک مسلمانوں کے گھروں میں تشریف فرما ہوتی ہے۔ یہ حضرت ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری نے بھی لکھا ہے، اپنی مطلب یہ حنفیوں کے بہت بڑے پیشوا تھے، شرح شفا میں انہوں نے لکھا ہے کہ
کہ گھروں میں روح مبارک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوتی ہے، لہذا ان کو سلام عرض کریں. السلام علیکہ ایوہ النبیو عرض کرے خالی گھر میں. سب پچھلے جتنے بزرگان تھے نا، سب یا رسول اللہ کہنے والے تھے الحمدللہ، اور ہم بھی انہی کے نقش قدم پر ہیں الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 2 آڈیو کالز. فخر بول رہا ہوں ملتان سے. روزے میں اگر الٹی آئے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ کھول لینا چاہیے پھر؟ امیر اہل سنت سے میرا سوال ہے، روزے میں بلغم کی کے ہوئی تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ مزید جان پوچھ کر کے کرنا کیسا ہے؟ روزے میں خود بخود قے آئی، چاہے جتنی بھی آئی، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اب اگر خود ہاتھ ڈال کے قے کی، قصدن قے کی روزے میں، تو اگر منہ بھر ہے تو روزہ ٹوٹ گیا. اس میں بھی اگر بلغم نکلا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا، منہ بھر کس کو کہتے ہیں؟ منہ بھر اس کو کہتے ہیں کہ جو کہ بلا تکلف نہ روکی سکے، نہ روکی جا سکے. جیسے چھو لگا، یوں کر کے آئی نا کہ، تو اب یوں کر کے روک لی، تو یہ تکلف سے روکا نا، تو یہ منہ بھر ہے. اور اگر بلا تکلف سے تھوڑا سا بعض اوقات وہ آتی ہے، وہ تھوڑی سی آتی ہے، تو اس میں روزہ نہیں. اگر قصدن بھی کی ہے ایسی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اس کی تفصیلات فیضان سنت اوپر سے پیج نمبر 215 آقا میں روزہ میں ہے. کرم یا رب کے 7 حروف کی نسبت سے قے کے بارے میں 7 پیرے. نمبر 1، روزے میں خود بخود کتنی قے یعنی الٹی ہو جائے، وومیٹنگ ہو جائے، خواہ بالٹی ہی کیوں نہ بھر جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. نمبر 2، اگر روزہ یاد ہونے کے باوجود قصدن یعنی جان بوجھ کر قے کی، اور اگر وہ منہ بھر ہے تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا. نمبر 3، قصدن یعنی جان بوجھ کر منہ بھر ہونے والی قے سے بھی اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا جبکہ قے میں کھانا یا پانی یا صفرا یعنی کڑوا پانی یا خون آئے. 4، اگر قے میں صرف بلغم نکلا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. نمبر 5، قصدن یعنی جان بوجھ کر قے کی مگر تھوڑی سی آئی، منہ بھر نہ آئی، تو اب بھی روزہ نہ ٹوٹا. نمبر 6، منہ بھر سے کم قے ہوئی اور منہ ہی سے دوبارہ لوٹ گئی یا خود ہی لوٹا دی، ان دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. نمبر 7، منہ بھر قے بلا اختیار ہو گئی تو روزہ تو نہ ٹوٹا، البتہ اگر اس میں سے ایک چنے کے برابر بھی واپس لوٹا دی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور ایک چنے سے کم ہو تو روزہ نہ ٹوٹا. منہ بھر قے کی تعریف. منہ بھر قے کے معنی یہ ہے کہ اسے بلا تکلف نہ روکا جا سکے. مدینہ کے 5 حروف کی نسبت سے وضو میں قے کے 5 احکام شرعی. نمبر 1، وضو کی حالت میں جان بوجھ کر کے کریں یا خود بخود ہو جائے، دونوں صورتوں میں اگر منہ بھر قے آئی اور اس میں کھانا، پانی یا صفرا یعنی کڑوا پانی آیا تو وضو ٹوٹ جائے گا. نمبر 2، اگر بلغم کی منہ بھر قے ہوئی تو وضو نہیں ٹوٹے گا. نمبر 3، بہتے خون کی قے وضو توڑ دیتی ہے. نمبر 4، بہتے خون کی قے سے وضو اس وقت ٹوٹتا ہے جبکہ خون تھوک سے مغلوب نہ ہو، یعنی خون کی وجہ سے قے سرخ ہو رہی ہے تو خون غالب ہے. سرخ مانے ریڈ، لال. وضو ٹوٹ گیا، اور اگر تھوک زیادہ ہے اور
یعنی خون کی وجہ سے قے سرخ ہو رہی ہے تو خون غالب ہے، وضو ٹوٹ گیا. اور اگر تھوک زیادہ ہے اور خون کم تو وضو نہیں ٹوٹے گا. خون کم ہونے کی نشانی یہ ہے کہ پوری قے جو تھوک پر مستقل ہے وہ زرد یعنی پیلی یلو ہوگی. نمبر 5، اگر قے میں جمع ہوا خون نکلا اور وہ منہ بھر سے کم ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. ضروری ہدایت، منہ بھر قے علاوہ بلغم کے ناپاک ہے. اس کا کوئی چھینٹا کپڑے جس پر نہ گرنے پائے، اس کی احتیاط فرمائیے. آج کل لوگ اس میں بڑی بے احتیاطی کرتے ہیں، کپڑوں پر چھینٹے پڑنے کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، اور منہ وغیرہ پر جو ناپاک قے لگ جاتی ہے اس کو بھی بلا جھجک اپنے کپڑوں سے پونچھ لیتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں نجاست سے بچنے کا ذہن عنایت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الغیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سرکار بغداد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں اپنے مرید بلکہ ان کے مریدوں کا 7 پشت تک ہر ایک معاملے کا ذمہ دار ہوں، اور اگر میرے مرید کا سطر مشرق میں کھل جائے اور میں مغرب میں ہوں تو میں اس کو چھپانے والا ہوں. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، شیرہ والا گیٹ پاک زنجانی کابینہ مرکز الاولیاء میں اوبی وین کے ذریعے اجتماعی طور پر شریک عاشقان رسول، نیٹ کے ذریعے گریس میں موجود عاشقان رسول، آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں. سیدی غوث آدم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں، اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ اتاریہ میں داخل ہوں گے. اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں. آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دیں اور سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا
اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سوشل میڈیا کے ذریعے جو سوالات موصول ہوئے ہیں، میرا کہتے ہیں اقبال کورنگی ہیں، نوید اقبال، باب المدینہ کراچی. میں نے قرآن کریم کے ایک دن میں 6 پارے پڑھ لیے ہیں. میرے دوست نے کہا ہے کہ 7 سے زیادہ پارے نہیں پڑھ سکتے، کیا یہ درست ہے؟ بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 551 551 مسئلہ نمبر 48. 3 دن سے کم میں قرآن کا ختم خلاف اولا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 رات سے کم میں قرآن پڑھا اس نے سمجھا نہیں. یہ بھی مطلق نہیں بپائی نہیں، یہ بھی جو اسلاف جن کی قرآن پہ گہری نظر ہوتی تھی، جو سمجھ کے پڑھتے تھے، جیسے کئی بزرگوں کا ہے کہ ایک ایک دن میں کئی قرآن پاک ختم کرتے تھے، تو وہ اللہ کی ان پر عنایتیں تھیں، وہ اس سے مستثنا ہیں. مستثنا یعنی جدا ہیں اس سے. یعنی جو قرآن سمجھ کر پڑھتے ہیں نا، ان کے لیے تو ایک دن میں 1 بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 بھی پڑھ سکتے ہیں. عذر کرامت نہ جانے کتنے قرآن کریم پڑھتے تھے. امام اعظم 61 قرآن رمضان میں ختم کرتے تھے. تو یہ حضرات سمجھ کر کرتے تھے، قرآن کریم یہ سمجھتے تھے. اور یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو قرآن کریم کو سمجھ کر نہیں پڑھتے، تو وہ 3 دن میں ختم نہ کریں بلکہ زیادہ وقت لگائیں. 3 دن سے کم میں ختم نہ کریں. اور اب جس نے 6 پارے پڑھے تو وہ تو 3 دن کا تو اس کو تو زیادہ لگیں گے، 5 دن لگیں گے ختم کرنے میں. تو یہ حدیث شریف 3 دن سے کم والوں کے لیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. اچھا پھر بھی اگر کسی نے بغیر سمجھے پڑھ بھی لیا 3 دن میں یا 1 دن میں تو یہ گناہگار اس کو نہیں کہیں گے، خلاف اولا بہتر نہیں ہے یہ حدیث شریف میں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. یہاں پر میرے سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ سمجھ کر پڑھنے کے لیے تو ظاہر ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ و تفسیر بھی ساتھ ہو تو ہم جیسے سمجھ سکتے ہیں، کچھ سمجھ میں آ بھی جائے. لیکن یہاں نارملی لوگ قرآن کریم پڑھ رہے ہوتے ہیں، اگر وہ درست ہی پڑھ رہے ہیں اور یہاں بظاہر سمجھنے کا کوئی تصور نہیں ہے سوائے اس کے کہ تلاوت کرنا اور تلاوت کی فضیلت حاصل کرنا ہے، اور اگر ایسا شخص 1 دن کے اندر پورا قرآن پڑھ لیتا ہے تو کیا اس کی ممانعت ہوگی؟ گناہگار نہیں ہے، خلاف اولا حدیث شریف میں فرمایا گیا نا. اچھا مسئلہ اس کا، ہاں اچھا. حدیث پاک میں تو منع کیا گیا نا، 3 دن سے کم میں پڑھا، اس نے سمجھا نہیں. ہاں کیونکہ اس نے سمجھا نہیں تو یہ 3 دن میں جس نے سمجھا نہیں نا اس کے لیے. تو اب اگر جو بعض لوگ 1 قرآن کریم پورے رمضان میں ختم کرتے ہیں جی، کوئی 2 کرتا ہوگا، کوئی 3 کرتا ہوگا پورے مہینے میں، تو ان کے لیے تو یہ روایت میں 3 دن کا ہی تصریح ہے.
پھر بھی ان کو بھی پڑھنا گناہ نہیں ہے، جو ایک دن میں پڑھتا بغیر سمجھے ثواب بھی ملے گا. بالکل یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیا فائدہ جب سمجھا نہیں تو نماز میں ہم جو قرآن پڑھتے ہیں وہ بھی تو نہیں سمجھتے، تو کیا فائدہ، نماز چھوڑ دیں گے. نماز بھی پڑھیں گے اور انشاءاللہ سمجھنا بھی سیکھنا چاہیے، ترجمہ بھی سیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، تفسیر بھی پڑھنی چاہیے. الحمدللہ ہمارے پاس صراط الجنان ہے، کنز الایمان ہے، نور العرفان ہے، یہ پڑھیں اور اس کو بھی سمجھیں اور تلاوت بھی کریں. تو اگر کوئی نہیں پڑھتا ترجمہ وغیرہ تب بھی اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ پڑھ کر کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے، اور یہ بھی نہیں کہیں گے کہ نہ پڑھے، بلکہ اس کو یہی ترغیب ہے کہ پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں، اللہ کا نام لیں، قرآن کھولیں، پڑھیں اس کو. یوں اگر ان پر ہم سختی کریں گے تو ظاہر پھر یہ کلام مجید پڑھنا بھی چھوڑ دیں گے، اللہ کا نام لینا ہی چھوڑ دیں گے، تو یہ تو بہت بڑا نقصان ہے نا. اسلامی بہن کا سوال ہے، مجھے اس سوال کا جواب دے دیں کہ نکاح صرف خونی رشتوں کی موجودگی میں ہی ہونا ضروری ہے؟ دو مسلمان کوئی بھی ہو، دو مرد مسلمان یا ایک مرد دو مسلمان عورتیں یہ گواہ ہوں، گواہ میں یہ ہے، خونی رشتہ شرط نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کہتے ہیں اگر ہم اپنے رشتہ داروں سے ناراضگی ختم کرنے کے لیے پہلے قدم اٹھائیں، وہ پھر بھی راضی نہ ہوں، دوری بنا کر رکھیں، تو ہم کوشش جاری رکھیں یا ختم کر دیں؟ ہم پر تو گناہ